السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ ایمان کی اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم کو سلامت با کرامت رکھے اور اپنی مرضیات پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ پچھلے سیٹرڈے اور سنڈے کو ہم نے جو عنوان لیا تھا اس مومنہ کورس کے تعلق سے، وہ تھا گھریلو جھگڑوں سے نجات۔ اسی کے ضمن میں جو ہم نے عنوان سمجھا اور پڑھا وہ عنوان تھا کہ چھوٹے بچوں کے جھگڑے کو ماں باپ کیسے ڈیل کرے، کیسے ان کو لے کر کے چلے۔ اور آج ہم نے دوسری کتاب کا عنوان لیا ہے اور وہ ہے گھر جنت کیسے بنے۔ اس وقت کے بہت ہی حساس موضوع میں سے یہ موضوع ہے۔ جہاں دیکھو گھر بے سکون بنے ہوئے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، 2 دن شادی کیے ہوئے، نکاح ہوئے اور ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے بچیاں اپنا گھر چھوڑ کے شوہر کے گھر میں آتی ہے، اور کچھ اس طرح کی بے اصولی کی باتیں ہو جاتی ہے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے جس سے پورے گھرانوں کے اندر اور پورے خاندانوں کے اندر جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ رہے گی انشاءاللہ کہ ہم ان اسباب اور ان وجوہات پہ بات کریں جن کی وجہ سے ہمارے معاملے خراب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جزائے خیر دے آن لائن مہد والوں کو، اللہ پاک ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اس کا۔ انہوں نے اس موضوع کو بہت ہی کیا کہتے ہیں، اللہ نے ان کو دل میں ڈالا کہ اس موضوع پر بھی کوئی کورس ہونا چاہیے، اور میرے لیے سعادت ہے کہ انہوں نے مجھے اس کا حق دیا کہ آپ اس موضوع پہ بات کریں۔ تو جب کسی گھر میں بچہ، بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ چھوٹے نہیں رہتے۔ اللہ پاک نے ان کے اندر افزائش کا معاملہ رکھا ہے، وہ روزانہ ان کی گروتھ ہوتی ہے، بڑھتے ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ ایک اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پھر شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے ماں باپ کے لیے کہ ان کے لیے نکاح کا انتظام کرے۔ تو یہ جو نکاح جو ہے نا، یہ یہاں سے پھر پورا کھیل شروع ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر سکون کا، بے سکونی کا پورا جو کھیل جو شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے ہی جوڑوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان مودت و رحمت رکھی، اور اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اگر تم اس میں غور کرو، غور و فکر کرو۔ دنیا میں اس وقت جتنے بھی مذاہب رائج ہیں وہ سارے کے سارے خیال ہے، لوگوں کے اپنے دماغ سے گھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ ملحد ہے، کچھ ناسک ہے، کچھ عیسائی ہے، کچھ یہودی ہے۔ ہاں، آسمانی مذہب تھے عیسائی اور یہودی، لیکن پھر انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو اور اپنی طبیعت کو اپنے دین میں ملا کے اس میں پورا نظام درہم بہم کر دیا۔ اب ایک ہی سچا کوئی مذہب کہتے ہیں راستے کو، ایسی چیز جہاں سے آدمی گزر کے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ تو یہ جتنے بھی اسلام کے علاوہ مذاہب ہے وہ دکھنے میں تو راستے ہیں لیکن آگے اس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں اسلام کی شکل میں ایک جنت تک اور اللہ تک پہنچنے کا مذہب دیا، راستہ دیا۔ تو باقی جو مذہب ہے ان کو مذہب کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن عام متن اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہے، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو نیچرل کو فالو کرتے ہیں، جو فطرت کو فالو کرتے ہیں، فطرت الناس فطر اللہ فطرت الناس، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی انسان جو نیچرلٹی جو ہوتی ہے اس کو جو فالو کرتے ہیں، تمام نے نکاح کو ایک عزت والا راستہ بتایا ہے، اور پھر ہر ایک کے یہاں اس کا الگ الگ نظریہ ہے، لیکن سب سے اعتدال اور سب سے خوبصورت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جو راستہ ہمیں اسلام نے بتایا، ایسا اور کوئی مذہب نہیں ہے۔
جو راستہ ہمیں اسلام نے بتایا ایسا اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ چنانچہ جتنے بھی مذاہب ہیں تو انہوں نے نکاح کے نظریے کو الگ الگ انداز میں پیش کیا۔ بہت سے مذاہب ایسے بھی ہیں جنہوں نے نکاح کو ثانوی درجہ دیا، پہلا درجہ یہ دیا کہ آپ بغیر نکاح کی زندگی گزاریں اگر رب سے اور خالق کائنات سے جڑنا چاہتے ہیں۔ جیسے عیسائی کے اندر رہبانیت ہے اور بدھ مت ہے، ہندوؤں کے اندر بھی کسی طریقے سے رہبانیت ہے، لیکن آپ دیکھیں گے آپ کو کیا کہتے ہیں، مستقل آپ جب غور و خوض کریں گے، جن لوگوں نے بھی نکاح کو شریعت سے، ان کے دین سے ہٹ کے مانا ہے، ان کی زندگیوں میں اتنے فساد ہے۔ آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں اخباروں کے اندر کہ فلاں آشرم کے اندر فلاں لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملہ خراب ہوا، اور پتہ نہیں کیا کیا خبریں سنتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نکاح کو ثانوی درجہ دیا، لیکن قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے تو یہ فرمایا اذا تزوج العبد، جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے، استکمل نصف الدین، اس نے اپنا آدھا دین پورا کر دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام نے نکاح جیسی چیز کو، جو ایک لڑکی اور لڑکے کے جائز ریلیشن شپ کو عبادت کا تصور دے دیا۔ کیا فرمایا؟ جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو اپنے آدھا دین اس نے مکمل کر دیا، اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَّقِي فِي نِصْفِ الْبَاقِ، فِي النِّصْفِ الْبَاقِ، جو باقی کا آدھا جو حصہ ہے اس میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے یقیناً رسول بھیجے اور انہیں بیویوں اور اولاد سے بھی نوازا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چیز جو ہے نکاح، یہ ایک فطرت کی طرف، فطرت کے اوپر ایک دین، فطری دین کے اوپر، اور انسان کی، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس نیچرل کے ساتھ بنایا ہے اس کا ہی تقاضا ہے کہ نکاح ہونا ضروری ہے۔ آگے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے رسولوں کی 4 سنتیں ہیں، انبیاء کرام کی 4 سنتیں ہیں: شرم و حیا، مسواک کا اہتمام، عطر کا استعمال، اور نکاح کا التزام۔ تمام نبیوں نے نکاح کیا ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو نکاح ایک فطری چیز ہے، اور اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالی جیسے آپ دیکھیں گے کہ دانا جو ہوتا ہے گیہوں کا دانا، اس کا طریقہ کار، نیچرل طریقہ یہ ہے کہ گیہوں کو زمین میں ڈالا جاتا ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے سے گیہوں اگاتے ہیں۔ اگر لوگ گیہوں کو زمین میں اگانا چھوڑ دیں تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں گیہوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو انسانی نسل افزائش کے لیے، اور ایک انسانوں کا جو نظام جو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کے ساتھ بنایا ہے، اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ تصور انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح انبیاء کی سنت میں سے ہے، اور اگر کوئی آدمی اس سنت سے اعراض کرتا ہے تو وہ مجھ سے نہیں ہے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے میں سے نہیں ہے، یعنی ہم جس اسلام کو فالو کرتے ہیں وہ اس اسلام کا ماننے والا نہیں ہے۔ نکاح ہے چیز کیا؟ نکاح کہتے ہیں ایک مرد اور عورت کے درمیان شرعی گواہوں کی موجودگی میں اللہ کے نام پہ معاہدہ کرنا۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے نا، یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، اللہ کے نام پہ معاہدہ کرنا کہ اب ہم زندگی اللہ کے ساتھ، اللہ کو حاضر ناظر مان کے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس نکاح کے بعد اس کو پورا کرنے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اس کو کہتے ہیں نکاح۔ اب نکاح کے مقاصد کیا ہے، اور پھر نکاح کے بعد کون کون سی چیزوں کو فالو کرنا ہے جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی، نکاح کی زندگی ہماری جنت بن جاتی ہے۔ اگر امت کی بیٹیاں اس کا اہتمام کرے، امت کی بیٹیاں اس کا اہتمام کرے اور اس انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، تو کوئی سوال نہیں اٹھتا کہ
شوہر کا دماغ خراب ہو جائے اور اس کو طلاق دے دے۔ ہر چیز کا علاج موجود ہے، لیکن غلطی ہم سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب نہیں کر سکتے ہیں۔ 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت امت میں جو متعلقہ جو ہماری بہنیں ہیں، اس کی شرراس جو بڑی ہوئی ہے، اس کا جو پرسنٹیج بڑا ہوا ہے، اس کی بھی وجہ یہی ہے، دونوں طرف مس انڈرسٹینڈنگ، نہ ادھر سمجھ ہے نہ ادھر سمجھ ہے، اور دونوں خاندان والوں کو بھی سمجھ نہیں ہے۔ تو آئے ہم بات کرتے ہیں نکاح کے مقاصد کے اوپر، اس کے کیا مقصد ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس کو فالو کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے نکاح کا، دنیا میں جو ان بیلنسنگ جو ہوتا ہے، جرائم جو ہوتے ہیں، گناہ جو ہوتے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب انسان دو چیزوں کے لیے گناہ کرتا ہے، دو چیزوں کے لیے، پیٹ میں بھوک لگتی ہے اور پاس میں پیسہ موجود نہیں ہوتا تو چوری کرتا ہے، اور جب اس کو اندر کی خواہش جب پیدا ہوتی ہے، اس وقت اس کے پاس کوئی نظام نہیں ہوتا تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ جرم کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں، ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام مذہب کے اندر ہمیں ایسی درمیانی راہ عطا فرمائی اور ایسا اعتدال عطا فرمایا کہ حلال کوئی کمائی کی کوشش کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا، یہاں تک کہ قرآن میں فرمایا کہ جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز ختم ہو جائے جمعہ کی نماز، تو اس کے بعد آپ زمین میں پھیل جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرے، یعنی روزی کے لیے۔ ہمیں کسی کے مال کے اوپر ہڑپ کرنا یا کسی مال کو چوری کرنا، کسی کا مال کھا جانا، اس کا حکم نہیں دیا، لیگل طریقہ بتایا۔ اور اسی طرح انسان کی جو فطری خواہشات ہے، چاہے وہ مرد میں ہو چاہے وہ لڑکی میں ہو، بچی میں ہو، عورت میں ہو، دونوں کی فطری خواہش ہوتی ہے، ان خواہش کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو ہمارے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو وہ خواہش کو لیگل طریقے سے فطرت کے طریقے اوپر پورا کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سبب کے طور پہ جو ہمیں جو چیز دی ہے، وہ ہے نکاح۔ نکاح کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، خاوند بیوی کے ذریعے سے گناہوں سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے سے گناہوں سے بچے، یہ شادی کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے۔ دوسرا جو مقصد ہے وہ تکمیل ایمان، اس کا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا مقصد ہے کہ مرد کو عورت کی وجہ سے عزت مل جاتی ہے اور عورت کو مرد کی وجہ سے عزت مل جاتی ہے۔ جب انسان گناہوں سے بچے گا، مرد گناہوں سے بچے گا، اپنی بیوی کو دیکھے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں جھک جاتی ہے، اور اب اس کو اپنی بیوی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ٹھیک اسی طرح اگر عورت بھی اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتی ہے تو ایک دوسرے کو اس سے عزت ملتی ہے۔ اور ایک اور مقصد ہے محبتوں کا ملنا، چونکہ انسان کے اندر اللہ پاک نے انسیت رکھی ہے اور انس سے انسان بنا ہے، اور اس کو ہر وقت کوئی مونس چاہیے، کوئی دل رکھنے والا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک جب بیوی کی شکل میں رفیق حیات زندگی کا ساتھی دیتے ہیں تو وہ اس کا انس بن جاتا ہے۔ پانچواں مقصد ہے اس کا کہ شریک حیات کا ملنا، انسان جب زندگی کا ساتھی پا لیتا ہے تو وہ بہت سارے دلی غم، بہت ساری مصیبتوں سے بھی نجات پا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی غار حرا میں اور آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، تو اس وقت اپنے دل کی بات کو سب سے پہلے کسی کے سامنے رکھا تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے رکھا۔ انہوں نے جو جواب دیا، کیا تسلی دی ہے، کائنات کی کوئی عورت ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، کیا تسلی دی، انک لتصل الرحیم، آپ رشتے جوڑتے ہیں، وتکمل الکل، اور جو غریب مسکین ہوتے ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آفات سماویہ میں آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر اپنے ماموں جان کے، اپنے کوئی بھائی تھے ماموزاد جو پرانی کتابوں کے واقع پڑھ تھے، ان کے پاس لے کے گئے جو بھی، لیکن یہ عورت جو ہوتی ہے نا، حالات کے وقت عورت ہی ایک ایسی ذات ہوتی ہے جو مردوں کو تھام دیتی ہے۔
تو یہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ ہمارا پورا فرماتے ہیں. اور ایک مقصد خاص یہ ہے نسل انسانی کی افزائش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الولود والودود کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی بھی ہو اور اللہ پاک نے صلاحیت دی ہو کہ وہ بہت زیادہ اولاد بھی پیدا کرے. آج دنیا کی تھیوری نے اور دنیا کے ایسے مذہب جس کو میں خیال کہتا ہوں، ان لوگوں نے سوشل میڈیا اور کیا کہتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے اور طرح طرح کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے اس بات کو ایسا عام کیا ہے. وہ تو چاہتے ہی ہے کہ دنیا میں ہمارا راج رہے. دنیا میں جتنے بھی نئے نئے طریقے سے کام جو پیش آتے ہیں، جیسے ماضی قریب میں بالکل 2 سال پہلے جو ہمارا یہ کورونا وائرس گیا، ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ دنیا سے نسل کشی کرنا، ختم کرنا. جبکہ اسلام تصور یہ دیتا ہے فإنی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا. تو یہ چیز ہے. تو دیکھو بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام نے بھی اس کی دعا فرمائی ہے، رب انی وہن العزم منی واستعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. پھر ایک اور دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث دینے والا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح کے بعد سب سے بڑا مقصد اپنی ایمان کی اپنی زندگی گناہوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ نسل انسانی کی افزائش بھی ہے. اور ساتواں مقصد پرسکون زندگی گزارنا. اب یہاں ہمارا جو اصل جو ٹاپک ہے گھر جنت کیسے بنے، میں نے تھوڑی کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی. اب اصل جو ٹاپک ہمارا جو ہے آج کے سبق کا وہ ہے گھر جنت کیسے بنے. یعنی ہم کون سے اسٹیپ کو فالو کریں، کس طرح اپنی زندگی کو ہم بنائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ ازدواجی زندگی جو ہے وہ سکون کا گہوارہ بن جائے. تو اب ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ اسی کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جہاں نکاح کے مقاصد بیان فرمائے اس میں خاص بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ خاوند بیوی کے لیے اللہ کی نشانی اور بیوی خاوند کے لیے اللہ کی نشانی ہے. تو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم میں سے تم کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا. دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے. کوئی چیز بھی دنیا میں ایسی نہیں ہے جو دو ہو کے نہ بنی ہو. جیسے انسان میں مرد عورت، جانوروں میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پتھروں کے اندر بھی میل فیمیل ہوتے ہیں، آسمان و زمین کے اندر بھی میل فیمیل ہے، اور کیا کہتے ہیں درختوں کے اندر بھی میل فیمیل ہے. یہ چیز ہے، حقیقی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دنیا میں جوڑے جوڑے پیدا فرمایا، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو جوڑے جوڑے پیدا فرمایا اس کے اسباب، اس کی وجوہات میں ایک وجہ لکھی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت و رحمت کو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. تو یہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ ایک عہد ہوتا ہے اللہ کے نام پر، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد کی ہماری زندگی انشاءاللہ ایک ساتھ گزرے گی، اور ہم ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچیں گے، ایک دوسرے کے ذریعے سے نیکی پر ایک دوسرے کو ابھاریں گے. اب دیکھو جب نکاح ہوتا ہے شروع میں اس کو کہتے ہیں مودت. اس وقت میاں بیوی کے درمیان میں جو محبت ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں مودت. اور جب عمر آگے چلی جاتی ہے اور بڑھاپا شروع ہونے کے قریب ہو جاتا ہے اس وقت جو محبت ہوتی ہے اس کا جو لفظ استعمال فرمایا رحمت. تو مودت اور رحمت، مودت میں کیا ہوتا ہے، محبت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اچھا مودت اور رحمت جو ہوتی ہے یہ آل سیزن فرینڈس ہوتے ہیں، یعنی ہر موسم میں دوست ہوتے ہیں.
صرف بہار کے دوست نہیں ہوتے، خزاں میں، تکلیف میں، غمی میں، خوشی میں، ہر موسم میں یہ دوست ہوتے ہیں۔ مودت جو ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جنسی جذبات بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ نوجوان میاں بیوی ہے، صبح میں تو میں ہو گئی، لیکن رات میں دونوں دوست ہو جا کے ایک ساتھ سوئیں گے۔ لیکن جب عمر پختہ ہو جاتی ہے، عمر بڑھ جاتی ہے، سفید بال داڑھی ہو جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، اس وقت جنسی تقاضے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت معاملہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اب رحمت رہ جاتی ہے۔ کیا مطلب کہ صبح میں جو جھگڑا ہوا تھا وہ شام میں وہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ جھگڑا اور پختہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ نے دیکھا ہو تو گھر میں ڈیویژن ہو جاتا ہے کہ کچھ بیٹے باپ کی طرف ہو جاتے ہیں، کچھ بیٹے ماں کی طرف ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھنا کبھی کبھی بڑھاپے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، اس میں کبھی معاملہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو بہت آسانی سے طلاق، ایسے واقعہ بھی سننے ملے ہیں کہ بوڑھے میاں نے اپنی بڑھیا کو طلاق دے دی۔ تو اس وقت محبت وہ والی نہیں ہوتی جو شروع میں ہوتی ہے، کیونکہ محبت کے ساتھ ایک چیز یہ بھی تھی، جنسی جذبات، وہ اب یہاں نہیں رہے۔ تو اس وقت میاں کو چاہیے کہ درگزر کرے، رحمت کا معاملہ کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ اگر شوہر کی طرف سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی رحمت کا معاملہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ استعمال فرمایا، مودت کا جو لفظ استعمال فرمایا وہ عنفوان شباب کے وقت، اور رحمت کا جو لفظ استعمال فرمایا وہ آخری زندگی کے وقت۔ چنانچہ یہ جو نکاح کا جو رشتہ ہے، ہر چیز انویسٹمنٹ چاہتی ہے۔ جب آدمی کسی چیز میں انویسٹ کرتا ہے، چاہے مال ہو چاہے محنت ہو، ایک استاد ہے، ایک ٹیچر ہے، کسی بچے کے اوپر اپنی صلاحیت انویسٹ کرتی ہے، بہت محنت کرتی ہے، اس کو اعلیٰ قسم کا پڑھاتی ہے، تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک کسان ہے، اپنی کھیتی میں انویسٹ کرتا ہے، اپنی انرجی لگاتا ہے، پیسے لگاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ایک چرواہا، جانور چرانے والا، جانور سنبھالنے والا، اپنی گائے بھینس سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ماں اپنے بچے کے پیچھے انویسٹ کرتی ہے، 24 گھنٹے اس کے پیچھے لگاتی ہے۔ اب کہو کہ ذرا اپنا بیٹا اتنے لاکھ میں مجھے دے دو، کوئی ماں غریب سے غریب بھی ہوگی نا، وہ دینے میں راضی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا محبت کا، یہ بھی انویسٹ چاہتا ہے۔ آپ اس کے اندر جتنا انویسٹمنٹ کریں گے، جتنا اپنی انرجی آپ اس میں لگائیں گے، اتنا ہی یہ رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ یعنی یہ ایک طرح کا ایموشنل اکاؤنٹ ہے۔ کیا ہے؟ ایموشنل، جذباتی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ وہ جتنا آپ اس میں ان پٹ ڈالتے رہیں گے، اتنا ہی شادی پرسکون ہوتی جائے گی۔ اب اس میں عورتوں کو یہ سنبھالنا ہے، جو ہماری بچیاں جو دلہن بن کے کسی کے گھر میں جاتی ہے، اس کو سب سے پہلی جو چیز ہے، مرد کی نازک پوائنٹ حاصل کرنے ہیں کہ کس کس چیز کے ذریعے سے وہ اپنے میاں کو اپنے دام میں رکھ سکتی ہے۔ اب یہ نہیں کرنا کہ تعویذ لگا کے کہیں دبا دیا، یا کسی بابا جی کے پاس جا کے کچھ پڑھوا کے لکھا کے کروا دیا، یہ سب چیزیں نہیں، یہ تو سب ناجائز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آپ لیگل طریقے سے کریے نا، اس کی ضروریات کا خیال رکھیے۔ آپ جتنا آپ اس کے پیچھے اپنا وقت لگائیں گے، میں کہتا ہوں شوہر وقت دیکھے گا گھڑی کے اندر کہ کب آفس ٹائم ختم ہوتا ہے اور سیدھا جا کے گھر چلا جاؤ۔ یہ حقیقی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، انشاءاللہ آگے میں تھوڑی اور باتیں بتاؤں گا۔ تو جتنا ہم جو عورتیں جو ہوتی ہیں، جتنا اپنا وقت شوہر کے ساتھ انویسٹ کریں گے، ان کی ماں سے پوچھیے، اپنی ساس سے پوچھیے کہ آپ کے بیٹے کو کیا کیا چیزیں کھانے میں پسند ہیں، ان کی طبیعت کو معلوم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر طبیعت کے مطابق آپ نے ان کی چیز کو مہیا کر دیا، کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ وہ پھر یہ محسوس، وہ آپ کو فون کریں گے۔ اگر آپ میکے چلے جائیں گی تو وہ آپ کو فون کریں گے، میری فلاں چیز کہاں رکھی ہے، میری ٹوپی کہاں رکھی ہے، میرے شو کہاں رکھے ہیں۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ میاں میرے بغیر نہیں رہ سکتا، میرا شوہر میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ آپ باتھ روم میں جانے سے پہلے آپ نے ان کا سارا کپڑے بنیان جو بھی چیزیں آپ نے وہاں رکھ دی۔ انہوں نے کہا مجھے اتنے بجے اٹھ کے نہانا ہے، تو آپ نے پورا انتظام کر دیا۔
نہا کے آنے سے پہلے ٹیبل پہ گرم چائے رکھ لی، ان کی چائے کی عادت ہے، کافی کی عادت ہے، چائے ناشتے میں کیا چیزیں وہ کھاتے ہیں، وہ سب چیزیں آپ کو معلوم۔ ایک عورت کو نکاح کے بعد آنے کے ساتھ سب سے پہلی چیز اگر کامیابی کے لیے اگر کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کا مزاج معلوم کرے، اپنے شوہر کا مزاج معلوم کرے، اور پھر آپ اپنی انرجی اس میں صرف کیجئے۔ پھر دیکھیے آپ اپنی انرجی صرف کرتے ہوئے آپ محسوس کریں گے، وہ پوچھے گا پیاری کچھ کام ہو تو بتاؤ، کچھ لانا ہے باہر سے، تو اس وقت بھی آپ اپنے تقاضے نہ رکھیں۔ بہت سی مرتبہ شوہر خوش ہو جاتا، بولا جو چاہے بولو، آپ کو کیا چاہیے۔ تو ہم لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ پھر ہم جو ہماری خواہشوں کا پورا سمندر ہوتا ہے نا، وہ پورا بہا دیتے ہیں۔ نہیں، ارے خرچہ ہو جائے گا، ارے دو پیسے بچ جائیں گے۔ تو آہستہ 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 شوہر کے دل میں آپ کے بارے میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ میری بیوی جو ہے نا وہ میرا کھانے نہیں آئی، میرا بچانے آئی۔ پھر وہ آہستہ 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 وہ آپ کو اپنا حقیقی پارٹنر سمجھنے لگے گا۔ پھر تجارت کے کاروبار کے راز بھی آپ کو بتائے گا، ورنہ عام مطلب شوہر اپنی بیوی کو بتاتے نہیں ہے کہ اتنی میں میری سیلری اتنی ہے، اتنا یہ کماتا ہوں، اتنا یہ کماتا ہوں، نہیں بتاتے۔ تو ہم جو سب سے بڑی غلطی کر جاتے ہیں، آنے کے ساتھ ساتھ ہی اپنی سب سے پہلی اپنی پوزیشن منوانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک واقعہ چھوٹا سا، انویسٹمنٹ، لو انویسٹمنٹ، محبت کا انویسٹ کرنا، آپ کی اندر کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کے ذریعے سے ان کا دل جیتنا۔ اس کا ایک عورت تھی، اس کا نکاح ہو گیا، سانس بہت سانس، تو یہ عام مطلب جو ہماری عورتوں کی جو مزاج ہوتے ہیں۔ ابھی ایک بہن کا مجھے میسج آیا تھا، دیکھو یہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک بہن کا مجھے میسج آیا کہ اس نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا، کیا اس ویڈیو کو میں فالو کر سکتی ہوں؟ اب میں نے ویڈیو دیکھا تو کوئی داڑھی کٹا کوئی آدمی تھا، کوئی جادو سحر کرنے والا، مور کے جو پنکھ آتے ہیں اس سے مار رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا وظائف بتا رہا ہے۔ میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان لوگوں نے جو امت کا بیڑا گرک کیا ہے اور جو امت کو شرک کے راہوں پہ جو یہ لوگ لے گئے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے کہا بہن سب سے پہلے تو آپ توبہ کریں، اس کو چھوڑیں، میں آپ کو چھوٹا سا وظیفہ بتاتا ہوں، آپ وہ کیجئے۔ میں نے کہا کہ آپ روزانہ صبح شام 3 مرتبہ دوا سمجھ کے آپ کیجئے، جیسے آدمی کو 3 ٹائم ڈاکٹر دوا دیتا ہے نا، اس طرح آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو آپ آگے پیچھے ایک ایک مرتبہ پڑھیے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، اور اس کا ثواب اپنی سانس کو بخش دیجیے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ زندگی کو بھی سانس ثواب دے، میں کہا آپ کر کے تو دیکھیے، کوئی شرک والا تو میں کام نہیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو اپنی سانس کو خدا ماننا ہے، نہیں، جس طرح مردوں کو ثواب بخش سکتے ہیں اس طرح زندوں کو بھی دے سکتے ہیں، تو اس میں اشکال نہیں ہے، آپ کیجئے۔ 2 دن کے بعد میسج آیا کہ مفتی صاحب آپ نے جو عمل بتایا تھا الحمدللہ بہت کام کر رہا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کے اس عمل کا ثواب اس کی روح کو پہنچتا ہے، اور روح جسم میں اصل ہے، اب روح جب اس کی خوش ہو جاتی ہے تو اس کا اثر پھر اس کے دل پر بھی آتا ہے، اور دل پہ جب اثر آتا ہے تو وہ اثر پھر زبان پہ آتا ہے، تو پھر وہ سانس جو تھی بہت محبت سے بات ہے، بیٹا یہ کام کر لو، بیٹا یہ کام کیا کہ نہیں، چلو کوئی بات نہیں ہے کل کر لینا، پورا رویہ بدل جاتا ہے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے سانس کے دل میں، اور بہو کے دل میں بھی، جب کسی کے لیے آپ جب کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو آدمی کبھی ہدیہ بغیر محبت کے دیتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں محبت ہوگی تبھی تو ہدیہ دے گا۔ تو جب یہ عورت بھی بہو بھی بطور ہدیہ قرآن پڑھ کے اپنی سانس کو بخشتی ہے تو خود بخود اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہاں گھر جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت مجرب عمل ہے، میرے استاد نے ہمیں دوران سبق میں بتایا تھا، کیونکہ واقعہ یاد آ گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پر۔ تو ایک عورت تھی، اس کی اپنے سانس کے ساتھ بہت جھگڑا رہتا تھا، تو حکیم کے پاس گئی، کہا دیکھو حکیم صاحب میں آپ سے ہیلپ کے لیے آئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں، یا تو آپ مجھے کوئی ایسی دوا دے دیجیے کہ میں چلی جاؤں، یا سانس بڑھیا کو ختم کر دو۔ نے کہا کیا مسئلہ ہے، کہ یہ مجھے پورا
خدا قصور ساس کا بتا دیا۔ تو حکیم صاحب نے کہا اوہو دیکھو ایک بات سنو، پورے خاندان والوں کو معلوم ہے کہ آپ کا جھگڑا ساس کے ساتھ رہتا ہے اور آپ ہی کے ذمے ہیں ساس کو دودھ دینا یا دوا دینا جو بھی ہے۔ اب اگر میں آپ کو زہر کی پڑیا دیتا ہوں اور بڑھیا اسی وقت مر جائے گی تو سب کو آپ پر شک جائے گا۔ تو ایک کام کریں، میں آپ کو سلو پوائزن دیتا ہوں، سلو پوائزن۔ اس سے کیا ہوگا کہ بڑھیا کو مرتے مرتے 2-3 مہینے نکل جائیں گے اور آہستہ آہستہ بڑھیا بیمار ہوتی جائے گی، تو اس سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن آپ کو ایک کام کرنا ہے، جب سے آپ دوا دینا شروع کریں تو بہت اہتمام کے ساتھ بڑھیا کی خدمت کرنی ہے، چاہے وہ آپ کو کچھ بھی بولے۔ آپ اس کو سر میں بال بھی بنا دیجئے، تیل لگائیے، وقت پر کھانا دیجئے، ہاتھ پیر دبا دیجئے پوری محبت کے ساتھ۔ اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب بڑھیا کا انتقال ہوگا کسی کو تصور میں بھی نہیں جائے گا کہ یہ بہو نے یہ کام کیا ہے۔ کہا تو بہو تو بہت خدمت کرتی تھی اس کی، جب دیکھو اس کے پاس پلنگ کے پاس اس کے کھٹیے کے پاس ہوتی تھی، وہ کیسے کر سکتی؟ نہ نہ نہ، کوئی اور ہو سکتا ہے، آپ یہ کام کیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم صاحب آپ دوا دیجئے اور یہ کام میں پکا کروں گی انشاءاللہ۔ چنانچہ پہلا دن دوسرا دن یہ کام شروع ہو گیا۔ ابھی عورت بہت سچے دل سے جب اس کی خدمت کرنے لگی، ادھر بڑھیا کا بھی ریئیکشن پھر بہت محبتوں کے ساتھ ہونے لگا۔ اللہ کے شان کے دونوں میں ایسی محبت ہو گئی، جو رشتہ ایک ریاکاری کے ساتھ، جو خدمت ایک ریاکاری کے ساتھ شروع ہوئی تھی، وہ بڑھتے بڑھتے حقیقی معاملے تک چلی گئی۔ تو 1 مہینہ پورا ہوا، 2 مہینہ پورا ہوا، تیسرے مہینے کے آخری دنوں میں وہ بڑھیا وہ جوان عورت جو تھی بہو، وہ حکیم صاحب کے پاس روتے روتے آئی اور کہہ رہی ہے حکیم صاحب کو ایسی دوا دے دیجئے نا جس سے یہ بڑھیا کا کیا کہتے ہیں زہر کا اثر ختم ہو جائے، آپ نے جو سلو پوائزن جو دیا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کیا بات ہے؟ کہا نہیں میں نہیں چاہتی کہ میں ان کو مرنا نہیں دیکھنا چاہتی، میں نہیں چاہتی۔ کیا ہوا کیا؟ کہا مجھے ان سے بہت محبت ہو گئی، میں نہیں چاہتی کہ میں ان سے کیا کروں، ان کی موت میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ تو حکیم صاحب نے کہا دیکھو بیٹا، یہ جو میں نے آپ کو دوا دی تھی نا وہ ایسے ہی نارملی طاقت کی دوا تھی، کوئی زہر نہیں تھا، میں آپ کو اس نتیجے تک پہنچانا چاہتا تھا، آپ نے دیکھ لیا نتیجہ۔ تو دیکھیے جب اس عورت نے اپنی محبت کا انویسٹمنٹ کیا خدمت کی شکل میں، تو وہاں سے ریئیکشن کیا آیا؟ دونوں میں ایسی محبت ہوگی کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو جب عورت بھی اپنی محبت کا انویسٹمنٹ اپنے میاں کے ساتھ کرتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اور جب وہ گھر میں آئے سارے کام چھوڑ دیجئے، اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا، سوچیے ہماری ہماری جو عورتیں ہیں نا جو ہماری، ان کی طرف سے بھی بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، خدا کی قسم بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تک نہیں مانتی ہے، پھر بولتی ہے ہماری زندگی بہت پریشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چولہے پہ ہو، روٹیاں پکا رہے ہو، اس وقت شوہر اپنی خواہش کے لیے آپ کو بلائے، آپ جلتا توا اور جلتا چولہا چھوڑ کے اس کے پاس چلے جائیے۔ اب یہ اس وقت کیا کہتی ہے؟ بس تم کو تو کچھ کام ہی نہیں ہے، ابھی تو میں چولہے پہ کھڑی ہوں، بعد میں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں۔ یہ غلطی، یہ غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ جو عورت رسول اللہ کی بات کو ٹھکرائے گی خدا کی قسم اس کی زندگی پرسکون نہیں بن سکتی، نہیں بن سکتی، نہیں بن سکتی۔ یہ ضروری بات آپ نوٹ کر لیجئے اس کو۔ جب وہ گھر میں آئے ٹھنڈا پانی پیش کیجئے، گرمی کا موسم ہے ٹھنڈا پانی پیش کیجئے، پہلے سے شربت بنا کے رکھیے ان کے مزاج کا، نیمبو شربت ہے یا کوئی بھی، آگے آپ گلاس پیش کیجئے۔ اپنا کھانا پکانا گیس کے چولہے پہ آپ کھڑے ہو، باتھ روم میں کپڑے دھو رہے ہو، ہاتھ بات دھو کے تھوڑی دیر کے لیے آ جائے اور بیٹھے پنکھا چالو کیجئے، 2-5 منٹ اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو وہ 5 منٹ کا اثر ایسا ہوگا کہ شوہر کا سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آفس چھوڑ کے یہاں وہاں دوستوں میں گپ شپ لگائے اور باہر کی زندگی میں انجوائے کرے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن غلطیاں ہمارے سے ہوتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ سچا واقعہ ہے، ایک صاحب تھے دفتر کے اندر، ان کی ایک سیکرٹری لڑکی تھی، نوجوان لڑکی تھی،
شادی کو 25 سال ہو گئے تھے ان کے. اب اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ لڑکی سے محبت ہو گئی, کچھ برے کام میں پھنس گئے. اب لڑکی نے بھی خواہش کر دی کہ بھائی مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے, انہوں نے کہا میں بھی آپ سے نکاح, لیکن میری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اپنی پچھلی پہلی بیوی کو آپ طلاق دے دیں. ہر آنے والی یہی چاہتی ہے کہ میں کسی اور کی قبر سے گزروں, اس کی قبر بنے اور اسی قبر سے میں گزروں. ہر آنے والی یہی چاہتی ہے کہ اس کو طلاق دے دیں گے میں آپ کی نکاح میں. اب اس نے گھر میں آ کے جو ادھم مچایا, جان بوجھ کے کھانا کہتا اچھا نہیں بنا, یہ نہیں بنا. بیوی پریشان ہے کہ 25 سال کا ہمارا رشتہ ہے, ہمارا شوہر کو ہوا کیا ہے. تو ایک دن بیوی شوہر کو لے کے بیٹھی, مجھے میرے پیاری جان آپ کیا مسئلہ ہے, آپ کو کیا ہوا ہے, کیوں پریشان ہے, کیا ہے, آپ تو بالکل مجھ سے ایسے ہو گئے جیسے کبھی جانتے ہی نہیں. کہا حقیقی بات یہ ہے کہ میں آپ کو طلاق دینا چاہتا ہوں. تو کیا بات ہے, کہا بس مجھے دوسرا نکاح کرنا ہے, وہ جوان بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, اور آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے, مجھے دوسرا نکاح کرنا ہے. اور دیکھو اللہ نے مجھے کھاتا پیتا رکھا ہے, میرے پاس پیسے ہیں, میں آپ کو الگ سے گھر دے دیتا ہوں, آپ اپنے 5 بچوں کو لے کے سنبھالیے, اور ہر مہینے آپ کو خرچہ دے دوں گا, سب کچھ دے دوں گا, ٹھیک ہے, سارا انتظام میں آپ کا کر دوں گا. بیوی بہت سمجھدار تھی, اس نے کہا کہ مجھے تو نہ پیسے چاہیے, نہ گاڑی چاہیے, نہ گھر چاہیے, 1 مہینہ میں آپ کے پاس مانگ رہی ہوں. پورا کیا کہ 1 مہینہ آپ مجھے ایسا دے دیجئے جس میں آپ میرے ساتھ ایسا رہیں گے جیسا ہمارا شادی کا پہلا مہینہ تھا, جب ہم ایک دوسرے سے نکاح کر کے گھر میں آئے تھے. اس وقت جو ہمارا جو نکاح کا جو پہلا مہینہ تھا, جو ہنی مون جیسا ماحول تھا ہمارا, جو محبت و بڑا جو منظر تھا, ایک رومانس والا جو ماحول تھا, وہ ماحول میں دوبارہ چاہتی ہوں, آپ مجھے کر کے دیجیے. شوہر نے کہا کوئی بات نہیں ہے, میں 1 مہینہ آپ کے ساتھ ایسا رہوں گا, پھر تو آپ کی چھٹی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ بیوی نے کیا کیا, پورا گھر سجایا, روم کا ماحول بہترین بنا دیا جیسے شادی کا ماحول ہوتا ہے. کپڑے اچھے خاصے پہنے, شوہر کو بھی کہا, چونکہ دونوں کا معاہدہ ہوا تھا, شوہر بھی اسی طرح آتا, کیا کہتے ہیں, بات چیت ہوتی, ایک دوسرے سے بیٹھتے, پاس میں ہاتھ لگا کے بیٹھتے, باتیں کرتے, جس طرح ہوتا ہے نا شادی کا پہلا دن اور 1 مہینہ جو ہوتا ہے, بالکل ویسے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. برابر بیوی بھی اس کا خیال رکھتی ہے, اس کا خیال رکھتی ہے, گویا کہ یہ سارا ایک اپنا 1 مہینے کا جو ایگریمنٹ ہے نا, اس کو پورا کرنے کے لیے بیوی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی محبت کرنے میں. 1 مہینہ ہو گیا, اب بیوی 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے بیٹھی ہیں کہ ابھی میرا شوہر ڈیورس پیپر میرے ہاتھ میں تھما دے گا. آفس کے آنے کا ٹائم ہو گیا, دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا شوہر بڑا سا پھول کا گلدستہ لے کے کھڑا ہے. یہ پڑوس ملک کا واقعہ ہے, اور کہہ رہا ہے دیکھو میری جان, میں نے ارادہ کینسل کر دیا, میں نے دوسرا نکاح نہیں کرا. اب جب دیکھو, جب بیوی یہاں سے انویسٹمنٹ کیا تو پھر شوہر سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ میں تو جب بھی میرے پاس آئی تھی بالکل اسمارٹ تھی, پھول جیسی حسین تھی, اب اس کی عمر ڈھل گئی, 5 بچے ہو گئے, اب اس کو میں اگر یہاں سے نکال دوں گا تو وہ کہاں جا کے رہ پائے گی. تو پھر اب شوہر ریٹرن جاتا ہے اور پچھلی زندگی سوچنا شروع کرتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ پھر وہ معاملہ پیش آتا ہے جس کا تصور نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز ہے کہ عورتوں کی طرف اب یہاں سے شوہر غصے ہوا, کچھ معاملہ ہوا, ادھر ایک بات بولی شوہر نے, وہاں سے 3 باتیں عورت بولتی ہے. اب بتائیں کہاں سے صلح ہو سکتی ہے اس معاملے میں. اس کا اہتمام ہم لوگ کرتے نہیں ہیں اور پھر پریشانی اٹھاتے ہیں. سکون کسے کہتے ہیں, شریعت میں قرآن نے یہ بیان فرمایا لتسکنوا الیہا, تاکہ تم سکون حاصل کرو. سکون کسے کہتے ہیں, عربی زبان میں سکون کہتے ہیں جزم کو. جیسے الحمدللہ, تو الف کے بعد لام کے اوپر جو جزم آیا نا, اس کو عربی میں سکون کہتے ہیں. اور حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو, جس کو ہم ضمہ فتحہ کسرہ بھی کہتے ہیں عربی میں. اگر زندگی میں زبر زیر نہیں ہے اور سکون ہے تو سکون ہے, اور زبر زیر ہے تو سکون نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں سکون ہو, گویا میاں بیوی یہ عہد کرے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بندھن میں بن گئے, اب ہم کسی اور پرائے کے ساتھ کوئی حرکت نہیں کریں گے, زبر زیر پیش نہیں کریں گے, ہماری زندگی میں سکون رہے.
اچھا بنے کہ بیگم بیگم ہو جائے، جو بیگم ہوتی ہے نا وہ بیگم ہو جائے، اور بیوی اتنی اچھی بنے کہ مرد اس کا ہمدرد بن جائے اور دونوں کی زندگی بن جائے، اس کو سکون کہتے ہیں۔ سکون کی جگہ کیا ہے؟ سکون کی جگہ کون کون سی ہے؟ شریعت نے کہا گھر میں سکون ملتا ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِكُمْ، بیوی سے سکون ملتا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو سکون حاصل کرنے کی جگہ بنایا، اب وہ سکون اگر بیوی کے پاس نہیں ملے گا، اس بات کو نوٹ کیجئے آپ میری بات کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورت ذات میں پیدا فرمایا، اور فیوچر میں مستقبل میں کہیں نہ کہیں آپ کو کسی کی زوجہ بنا کے اللہ تعالیٰ کہیں آپ کو پہنچائیں گے، تو عورت کی ذات میں اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ بیٹے کے لیے ماں کی شکل میں سکون، شوہر کے لیے بیوی کی شکل میں سکون، بھائی کے لیے بہن کی شکل میں سکون۔ عورت ذات کو اللہ پاک نے سکون بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ سکون ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ پھر ایک سکون ہے رات میں، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ پاک نے رات کو بھی سکون بنایا۔ اب اگر عورت ذات کے پاس سے مرد کو سکون نہیں ملے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ عورت ذات کی شکل کی کوئی شکل اس کو وہ اختیار کرے گا، بیوی جیسی دکھتی ہے اس طرح کی کوئی اور شکل کے پاس سکون تلاش کرنے جائے گا۔ گھر میں سکون بیوی کے پاس سے نہیں ملے گا، راستوں پہ، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، کلبوں میں اور بار میں جا کے سکون کی تلاش کرے گا۔ گھر میں سکون نہیں ملے گا، راتوں کو شراب کے اڈوں میں ملے گا، کلب کے اندر ڈانس باروں میں ملے گا۔ یہ غلطی سب سے پہلی غلطی عورتوں کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو سکون کا گہوارہ بنایا تھا اور آپ نے وہ سکون مرد کو نہیں دیا، اب ظاہر سی بات ہے پھر وہ باہر منہ نہیں مارے گا تو اور کیا کرے گا؟ بچے کو بھوک لگی ہے، فریز میں کھانا موجود ہے، آپ نے اس کو کھانا نہیں دیا تو بچہ کیا کرے گا؟ ماں باپ جب سو جائیں گے چپکے سے فریج کھولے گا اور پھر وہ کھانا کھائے گا۔ کھانے پینے کی کیڈبری ہے، پینڈے، مٹھائی ہے، آپ کہتے ہیں ابھی نہیں کھانا، لیکن آپ نے اس کو کھانے دیا ابھی نہیں، تو ظاہر بچے کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ وہ پیسے اس کو نہیں دیں گے تو پھر وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انلیگل طریقے سے پیسے آپ کی جیب میں سے چرائے گا۔ بچہ چوری بھی کرتا ہے ماں باپ کی وجہ سے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ تو یہی حال ہے مردوں کا بھی کہ اللہ پاک نے ان کو سکون لینے والا بنایا اور عورت کو سکون دینے والا بنایا، اور عورت کو کہا کہ تم گھر کی رانی ہو، اس مرد پہ میں نے کام لگایا ہے، وہ آپ کے کھانے کا، کپڑے لتے کا اور پورا گھر کا نظام وہ سنبھالے گا اور آپ اس کے لیے سکون مہیا کریں گے۔ اب جب عورت ذات اس کو سکون نہیں دے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس سکون کی تلاش کے لیے، انلیگل سکون کی تلاش کے لیے پھر ناجائز رشتوں کے اندر جڑ جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ناجائز رشتہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ وہ رشتہ آپ کو گھر سے بے دخل کر دے گا، اور وہ جو ناجائز رشتہ تھا نا جو کل حرام تھا وہ گھر میں آ جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ اس بات کی کوشش کریں، میں امت کی بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ کس چیز سے ہم مرد کو اپنے آس پاس رکھ سکتے ہیں، کس چیز سے اس کا اہتمام کریں۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لکم، کہ عورتیں مرد کے لیے لباس ہے اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہے۔ تو اس لباس سے کیا مطلب ہے انشاءاللہ اس تعلق سے انشاءاللہ ہم آئندہ کل کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں میں برکتیں پیدا فرمائے، اور ہماری زندگیاں، آنے والی زندگیاں یا جس کی زندگی ابھی چل رہی ہے، اس دیوالی زندگی میں جو بندھے ہوئے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں سکون پیدا فرما دے، اور جیسی زندگیاں اما عائشہ اور ازواج المطہرات نے جی کر کے بتائی، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔